صل على سيدنا محمد اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 58ویں قسط کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا کہ بدبخت ابو جہل کا قتل کس طرح ہوا، اور ساتھ ہی جانا تھا کہ غزوہ بدر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا یہاں اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کی اس قسط میں جانیں گے کہ غزوہ بدر کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مقتولین یعنی مشرکین کی جو لاشیں تھیں، قتل ہوئی جو لاشیں تھیں، ان کو کیسے ٹھکانہ لگایا، اور مدینہ جاتے ہوئے راستے میں کیا واقعات پیش آئے. ناظرین، جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے، وہیں پر رہتے. چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کی سواری پر کجاوا کسا گیا، سامان رکھا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی باڑ پر یعنی کنواں تھا اس کے باہر کھڑے ہو گئے. پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں ابن فلاں اور اے فلاں ابن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، سچا پایا. تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو لاشیں ہیں وہ سن رہی ہیں. جب مکے میں اس شکست کی خبر پہنچی، مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا. شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں، کس منہ سے مکے داخل ہوں، کیونکہ نکلے تھے بڑی ٹھاٹ باٹ سے. سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے پہنچا وہ حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا. لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا خبر ہے، پیچھے تم کیا خبر لے کر آئے ہو اپنے ساتھ؟ اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور مزید کچھ سرداروں کے نام لیتے ہوئے کہا یہ سب قتل کر دیے گئے. جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا، اللہ کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو. لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، واللہ اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو اس کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے. ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو نوید مسرت سنانے کے لیے یعنی خوشی کا پیغام سنانے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے. ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ جنہیں عوالی یعنی بالائی مدینہ کے باشندوں رہنے والوں کے پاس بھیجا گیا، اور دوسرے حضرت زید ابن حارثہ جنہیں
زیر یعنی نیچے حصے میں رہنے والے مدینے کے باشندوں کو رہنے والوں کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں یہ خوشخبری سنائے۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل مچا رکھی تھی، ہلچل بپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصواء پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے؟ دیکھو تو یہ انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں اور یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مرعوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینہ کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو سربراہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ ناظرین، جنگ کے بعد مال غنیمت کے سلسلے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ مال غنیمت کن کے حصے میں آئے گا؟ آیا ان کے حصے میں آئے گا جنہوں نے جنگ لڑی ہے، یا ان کے حصے میں بھی آئے گا جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے؟ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینے کے لیے اپنے ہمراہ 70 مشرک قیدیوں کو لیے ہوئے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن کعب کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ مدینے کے درمیانی راستے میں ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں خمس یعنی 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا۔ پہلی جنگ تھی، لیکن کس انکساری کے ساتھ جا رہے ہیں، نہ شور و شغب ہے اور نہ فتح کا جشن ہے، جس طرح کہ آج کل چند عارضی چیزوں کے لیے بڑے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جشن منائے جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنگ بدر جیت کر آ رہے ہیں، دل میں خوشی تھی، لیکن اس پر اللہ کا شکر تھا کہ اللہ تیری وجہ سے فتح نصیب ہوئی، الحمدللہ تیرا ہی شکر ہے۔ ناظرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے وادی صفرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں تکلیف دینے میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے کے علاقے میں پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، اس کا کچھ ذکر ہم پہلے کی قسط میں کر چکے ہیں۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کے حالت میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی تھی، اور اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چادر لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا، اور اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ بروقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنی دانست میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا، اے محمد بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ نے فرمایا آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے اور بعض روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ جنگی نقطہ نظر سے
ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کی روح سے جنگی مجرم بھی تھے۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں اور جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا اچھا سلوک اور برتاؤ کیا۔ دراصل اس قسط میں آپ کو اس سلسلے میں بتانا تھا، اس لیے قسط زیادہ طویل نہ ہو، اس لیے اس موضوع کو اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد